خالد کے ذہن سے یادیں پھوٹتی چلی جا رہی تھیں۔ اس کا دماغ سوچوں میں 16 برس پیچھے کو جا نکلا۔ یہ 613 عیسوی کی ایک شام کا واقعہ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے سرکردہ سرداروں کو کھانے پر مدعو کیا اور اپنے مہمانوں کو یہ کہا کہ اے بنی عبد المطلب، میں تمہارے سامنے جو تحفہ پیش کرنے جا رہا ہوں وہ عرب کا کوئی اور شخص پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے۔ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں ایک ایسے مذہب کی طرف بلاؤں جو تمہاری دنیا کے ساتھ ساتھ تمہاری آخرت کو آسان اور پرلذت کر دے۔ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی وحی کے نزول کے تقریباً 3 سال بعد اپنے قریبی عزیزوں کو اسلام کی دعوت دی۔ خالد اس محفل میں مدعو نہ تھا، مگر اس کا باپ ولید اس محفل میں موجود تھا۔ اس نے خالد کو مذاق کے انداز میں کہا تھا کہ عبد المطلب کا پوتا محمد کہتا ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عبد المطلب قریش کا ایک سردار تھا اور محمد کا خاندان ایک اعلیٰ حیثیت کا مالک ہے، لیکن نبوت کا دعویٰ اس خاندان کا کوئی فرد ہی کیوں کرے؟ اللہ کی قسم اور حبل اور عزا کی، میرے خاندان کی حیثیت کسی سے کم نہیں۔ کیا نبوت کا دعویٰ کر کے ہم سے کوئی اونچا ہو سکتا ہے؟ خالد نے باپ سے پوچھا، آپ نے اسے کیا کہا؟ تو خالد کو الولید نے جواب دیا، پہلے تو ہم چپ رہے، پھر ہم سب ہنس پڑے، لیکن محمد کے چچا زاد بھائی علی نے محمد کی نبوت کو قبول کر لیا ہے۔ خالد کو اپنے باپ کی طنزیہ ہنسی آج بھی یاد تھی۔ خالد کو 629 عیسوی کے ایک روز مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک نخلستان میں لیٹے ہوئے یہ وقت یاد آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی نبوت کو قریش کے سردار قبول کرنے سے انکاری تھے، اس کی نبوت کو لوگ دھڑا دھڑ قبول کرتے جا رہے تھے۔ ان میں اکثریت نوجوانوں کی تھی، بعض مفلس لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوصلے میں نئی جان آ گئی اور آپ نے اسلام کی تبلیغ اور تیز کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بت پرستی کے خلاف تھے۔ مسلمان ان 360 بتوں کا مذاق اڑاتے تھے جو کعبے کے اندر اور باہر رکھے ہوئے تھے۔ طلوع اسلام سے پہلے عربوں کی حالت یوں تھی کہ وہ مانتے ایک خدا کو تھے مگر پوجتے بتوں کو تھے۔ ان کو وہ دیوتا اور دیویاں کہتے تھے اور ان دیوتاؤں اور دیویوں کو وہ اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں مانتے تھے۔ وہ ہر بات میں اللہ کی قسم کھاتے تھے۔ قریش نے اپنا ہر حربہ آزما کر دیکھ لیا، مگر انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عقیدے اور دین سے کسی طرح بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان کے ساتھیوں کی جانوں کے دشمن بن گئے۔ خالد نے دیکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح گلیوں میں لوگوں کو اکٹھا کر کے دین کی تبلیغ فرماتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن جو بڑے 4 سردار تھے، ان میں ایک خالد کا سگا باپ الولید بھی تھا، دوسرا ابو لہب، تیسرا ابو سفیان اور چوتھا الحکم جو خالد کا چچا زاد بھائی تھا۔ مسلمانوں پر سب سے زیادہ ظلم کرنے والا بھی یہی شخص الحکم تھا، جو جہالت کی حد تک کینہ پرور تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان الحکم کو اس کی جہالت کی وجہ سے ابو جہل کہنے لگے تھے۔ ابو جہل کا یہ نام اتنا زبان زدِ عام ہوا کہ لوگ اس کا اصل نام ہی بھول گئے۔ تاریخ نے بھی اس پستہ قد، بھینگے اور لوہے جیسے مضبوط جسم کے آدمی کو ابو جہل کے نام سے ہی یاد رکھا ہے۔ یہ یادیں خالد کو نہ صرف
پریشان کر رہی تھیں بلکہ شاید شرمسار بھی کر رہی تھیں۔ قریش نے کئی بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں غلاظت اور گندگی پھینکی، اور جہاں بھی کوئی مسلمان اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوتا وہاں قریش کے لوگ پہنچ کر ہلڑ مچا دیتے۔ اسی طرح بد اخلاق اور اخلاقی پستی کے شکار و باش لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنے کے کام پر مستقل لگا دیا تھا۔ ہاں، مگر خالد کو یہ اطمینان ضرور تھا کہ اس کے باپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایسی کوئی گھٹیا حرکت نہیں کی تھی۔ الولید 2 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس سرداروں کے ساتھ گیا تھا کہ وہ اپنے بھتیجے کو ہمارے بتوں کی توہین کرنے سے روکے، ورنہ وہ کسی کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا، اور دونوں مرتبہ ابو طالب نے ان لوگوں کو ٹال دیا تھا۔ ایک آواز خالد کے دل سے نکلی، ابو سفیان، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تم لوگوں نے آخر کیا بگاڑ لیا تھا؟ خالد نے خیالوں ہی خیالوں میں اس کا جواب سر ہلا کر کچھ یوں دیا، کچھ نہیں۔ خالد نے پھر دل ہی دل میں کہا کہ محمد ایک چست اور طاقتور جسم کا مالک ہے، مگر رکانہ بن عبدالعزیز جیسے بھاری بھرکم پہلوان کو زمین پر اٹھا کر پٹخ دینے میں صرف طاقت کا کام نہیں ہے، یہ کوئی غیبی طاقت ہے جس سے رکانہ جیسے پہلوان کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار پشت کے بل اٹھا اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ وہ رکانہ پہلوان جس کی نظر میں کوئی بھی اس کا مقابل نہ تھا اور جس کے سامنے کوئی پہلوان ٹھہر نہ سکا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہار کر سر نیچا کر کے یوں نکلا جیسے مردہ ہو گیا ہو۔ ہاں، یہ واقعی کوئی اور بات ہے، جادو وغیرہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی روحانی طاقت ہے جس سے کوئی بھی اس کے مقابل ٹک نہیں سکتا۔ خالد دل ہی دل میں خود سے سوال کرتا اور خود ہی جواب دیتا۔ خالد کے ذہن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور نکھر آیا تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی طرح پہچاننے لگا تھا، لیکن اسے اب یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جس محمد کو وہ بچپن سے جانتا تھا وہ کوئی اور تھے۔ اس رخ کو خالد پہچان نہ سکا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں اختیار کیا تھا۔ اعلان نبوت کے بعد خالد کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بول چال بند ہو گئی تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 ہاتھ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ رکانہ کی طرح پہلوان نہ تھا۔ وہ میدان جنگ میں لڑنے والا آدمی تھا، لیکن اس وقت مسلمان ایک منظم فوج کی طرح لڑنے کے قابل نہ تھے۔ جب مسلمان فوجی لحاظ سے لڑائی کرنے کے قابل ہوئے اور ان کا قریش کے ساتھ پہلا معرکہ غزوہ بدر ہوا، تو اس وقت ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ خالد اس جنگ میں شریک نہ تھا۔ خالد کو اس جنگ میں شامل نہ ہونے کا بہت افسوس بھی تھا۔ اس معرکہ کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ اس معرکے میں 313 مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں قریش مکہ کے 1000 کے لشکر کو ذلت آمیز شکست دی تھی۔ خالد اس شکست پر دانت پیستا رہ گیا تھا، لیکن جب اس نخلستان میں لیٹا خالد سستا رہا تھا تو اسے خیال آیا کہ آخر 313 لوگ 1000 پر کس طرح فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ خالد ایک ماہر سالار اور جنگجو تھا۔ وہ اس لڑائی میں ہارنے کی وجوہات تلاش کرنے لگا۔ خالد جنگ و جدل کے میدان کا ماہر بن چکا تھا۔ خالد کے باپ نے اسے سپاہی تو بنایا ہی، مگر ایک بہترین سالار بنا دیا تھا، اور وہ جوانی میں جنگ و جدل کے ہر گر اور ہر جنگی چال کا ماہر بن چکا تھا۔
خالد کو بدر کی لڑائی میں شامل نہ ہونے کا افسوس تھا اور وہ اس کے انتقام کے طریقے سوچتا رہتا تھا، لیکن اب اس کی سوچ کا مرکز کچھ اور تھا۔ جب خالد مکہ سے روانہ ہو رہا تھا تو اس کے ذہن میں یہ سوچ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ پہلوان کو 3 بار پٹخ دیا تھا۔ بدر کے میدان میں محض 313 کے لشکر سے 1000 کو شکست دی۔ یہ کوئی اور قوت ہے۔ مسلمانوں نے بدر کے معرکے میں 70 کفار کو قیدی بنا لیا تھا اور اتنے ہی مار ڈالے تھے، جو قریش کے سرداروں کے لیے بہت بڑے صدمے کا باعث تھا۔ اس معرکے میں ابو جہل بھی مارا گیا تھا۔ جب بدر میں جنگ جاری تھی تو مکہ میں فتح کی اطلاع کا بے صبری سے انتظار تھا کہ ایک دن ایک شتر سوار آیا اور اس نے اپنا کرتا پھاڑ دیا اور وہ روتا ہوا آ رہا تھا۔ بری خبر لے کر آنے والے قاصد عرب میں ایسے ہی آیا کرتے تھے۔ قاصد نے لوگوں کے درمیان آ کر بتایا کہ قریش کو بہت بری شکست ہوئی ہے۔ اس معرکے میں بنی مخزوم کے 17 افراد بھی قتل ہوئے جن سے خالد کی رشتہ داری تھی۔ ابو جہل بھی مارا گیا تھا اور خالد کا ایک بھائی جس کا نام ولید تھا جنگی قیدی بن گیا تھا۔ اسی طرح ابو سفیان کی بیوی ہند نے قاصد سے اپنے رشتہ داروں کے بارے پوچھا تو قاصد نے بتایا کہ تیرا باپ عتبہ علی اور حمزہ کے ہاتھوں مارا گیا ہے، اور تمہارے چچا شیبہ کو حمزہ نے قتل کیا ہے، اور تمہارا بیٹا حنظلہ علی کے ہاتھوں مارا گیا۔ ہند نے اس جگہ پہلے تو علی اور حمزہ کو بہت برا بھلا کہا اور پھر یہ عہد کیا کہ اللہ کی قسم میں اپنے باپ، بیٹے اور چچا کا بدلہ ضرور لوں گی۔ اس موقع پر ابو سفیان خاموش تھا اور خالد کا خون کھول رہا تھا۔ خالد نے یادوں سے جان چھڑائی اور اٹھ کر گھوڑے پر سوار ہوا اور مدینہ کی طرف چل پڑا۔ اس نے کوشش کی کہ اس کا ذہن یادوں سے خالی ہو جائے، مگر اس کا ذہن بار بار مدینہ پہنچ جاتا۔ مدینہ وہ جگہ بن چکی تھی جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور تبلیغ اسلام کا اب یہ شہر مرکز بن چکا تھا۔